عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا جس مقدمے میں القادر ٹرسٹ کا مقدمہ ہے، ان کی کیا جلدی ضمانت ہو جائے گی؟ اس میں جی جو طریقہ کار ہوتا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کیس رجسٹر ہو گیا ہے، نیب کا ہے یا دوسرا، کہ ضروری اس کو گرفتار کیا جائے۔ تو اب یہ ریمانڈ کے لیے پہلے جائیں گے عدالت کے پاس۔ عدالت کو اختیار ہے کہ وہ ریمانڈ دے یا نہ دے۔ ہو سکتا ہے کہ چونکہ انویسٹیگیشن ہونی ہے، عدالت کچھ دنوں کے لیے ریمانڈ دے دے۔ اب یہ عدالت کی ثواب دید پہ ہے کہ وہ ریمانڈ کتنے دنوں کا دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے مٹیریل دیکھ کے، ان کے سامنے پیش ہوگا ریکارڈ، اس ساری چیز کو دیکھ کے کہ کتنا مناسب ہوگا ریمانڈ دیا جائے گا۔ جب یہ ریمانڈ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کو جوڈیشل کسٹڈی یعنی جیل بھجوا دیا جائے گا۔ اس کے بعد عام طور پہ ضمانت کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے عام طور پہ عدالت دی جا سکتی ہے، پہلے ریمانڈ ہوگا، اس پھر کے وہ بعد جیل جائیں گے، پھر ضمانت ہوگی، پھر ضمانت کی درخواست دی جائے گی۔ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ عدالت پہلے بھی ضمانت لے لے، کوئی پہلے بھی رکاوٹ لے سکتی ہے۔ لیکن جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مٹیریل جو ہے وہ سامنے ریکارڈ پہ آ گیا۔ اب اس کی بنیاد پہ ضمانت کی درخواست پہ بحث ہوگی، اور پھر اگر عدالت محسوس کرے گی کہ مٹیریل کافی نہیں ہے یا مشکوک ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کیس آف فردر انکوائری ہے، تو پھر اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ اب پہلے نیب کے قانون میں جو ٹرائل کورٹ تھا اس کو اجازت نہیں تھی، اس کے اختیار میں نہیں تھا ضمانت کرے نیب کیس میں، اب اس کو اختیار مل گیا ہے۔ اچھا، حامد خان صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے ضمانت ملے، ہو سکتا ہے ذرا دیر سے ملے، لیکن اگر الیکشن اسی سال کروانا ہے تو الیکشن سے پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا؟ دیکھیے، بظاہر تو یہی شک گزرتا ہے، اور کافی عرصے سے عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بہت لوگوں نے شک کا اظہار کیا ہے کہ الیکشن تب تک نہیں ہوں گے جب تک عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی نہیں کر دیا جاتا، تاکہ وہ پوری طرح سے الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں، الیکشن کیمپین نہ چلا سکیں، اور جو بھی مقاصد ہیں موجودہ حکومتی پارٹیوں کے، اس کے مطابق یہ ان کو پی ٹی آئی کو بے بس کر دیا جائے۔ یہ اس پر بہت عرصے سے بات چیت ہو رہی ہے، شک و شبہات ہے، اور اس میں بہت سارے اقدامات، خاص طور پہ اتنے زیادہ کیسز بنائے جانے، سیاسی نوعیت کے، ایکچولی ان کو طرح طرح کے کیسوں میں الجھایا جانا، یہ ساری چیز کے پیچھے ایک پولیٹیکل پرپس نظر آتا ہے، اور یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی کیس میں کسی نہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور تاکہ الیکشن کیمپین میں کھل کے حصہ نہ لیا جائے۔ یہ بات بڑی ظاہر ہے اور بڑی واضح ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اور آپ یہ جو ملک کے مختلف حصوں میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کراچی میں علی زیدی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لاہور میں بھی چھاپے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اسلام آباد راولپنڈی میں بھی چھاپے شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف جو ہے، عمران خان صاحب نے گرفتاری سے پہلے اعلان کیا تھا کہ 14 مئی کو بڑے بڑے مظاہرے کریں، تو تحریک انصاف کوئی مومنٹم بنا پائے گی، کوئی تحریک چلا پائے گی؟ دیکھیے، یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ان ساری گرفتاری کے پیچھے بظاہر سیاسی مقاصد نظر آتے ہیں۔ وہ اپوزیشن کو، یعنی اس وقت پی ٹی آئی ایک اپوزیشن کی مین پارٹی ہے، اس کو مفلوج کرنے کی سیاسی طور پر کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے ان کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے مختلف شہروں میں۔ اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ اگر کوئی پروٹیسٹ موو ہونی ہے 14 تاریخ کو، جو کہ سپریم کورٹ کی دی ہوئی تاریخ ہے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کی، جس کو کہ میں سمجھتا ہوں غیر آئینی طور پر جس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور جن کو کرنا چاہیے، جن اداروں پر یہ فرض ہے، نہ ہی حکومت فنڈز مہیا کر رہی ہے، نہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں بے بس ہوا، تو یہ ساری چیزوں کا ان کو غالباً پوری طرح سے احساس تو ہے کہ اس سے لوگوں میں ری ایکشن آئے گا، اور یہ سب کچھ جو کیا گیا ہے بشمول آج کی جو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے، اس کے پیچھے تو مقصد یہی ہے، ایک میلا فائڈے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہر شہری کا رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے، جب
آئین کے مطابق عمل درآمد نہ ہو رہا ہو، اور جب عدلیہ کے فیصلوں کو جو ہے بالائے طاق رکھا جائے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ یا یہ اس قسم کی کوئی بھی موومنٹ یہاں پر جو آئین کے تحت ہو سکتی ہے وہ نہ ہو۔ احسن اقبال صاحب، اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ مستقبل قریب میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اور بھی ان پہ کیسز ہیں، پھر تو 2023 میں آپ کو الیکشن ہو جائے گا۔ دیکھیے، لیٹ اس ناٹ کنفیوز دا تھنگس۔ جی، یقیناً پولیٹیکل وکٹمائزیشن بہت بری ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس کیس کے اندر ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے کچھ حقائق کا میں عینی شاہد ہوں۔ اچھا، چونکہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کو 160 ملین پاؤنڈ، جو تقریباً 60 ارب روپے جن کی مالیت بنتی ہے، 60 ارب روپیہ 60 ارب روپیہ پاکستان کو ٹرانسفر ہونا تھا برطانیہ سے پاکستان کے خزانے میں۔ عمران خان صاحب نے ایک پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ ڈیل کر کے، بجائے اس کے کہ وہ 60 ارب روپیہ پاکستان کے خزانے میں آتا، ایک معاہدہ ایسا دکھایا وہاں برطانیہ کی ایجنسیز کو۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اس پرائیویٹ پرسن کو یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں جس کا بینیفیشری وہ پرائیویٹ پرسن ہو رہا تھا، اور اس کے عوض آپ کو پتہ ہے کہ بہت سا ایویڈنس آ چکا ہے کہ خان صاحب نے زمین لی القادر ٹرسٹ کی، خان صاحب نے زیورات لیے، آڈیوز آ گئیں اس وقت کہ جی یہ ہیرے جواہرات کا سارا ہو رہا ہے، میٹیریل بینیفٹ لیا اس پورے ڈیل کے عوض۔ جب کابینہ میں اس کے اوپر پریزنٹیشن دی گئی تو سیکٹری کیبنٹ نے بتایا کہ یہ جو سمری تھی، یہ ایک بند لفافے کے اندر جب کابینہ برخاست ہو چکی تھی تو شہزاد اکبر نے عمران خان کو دی، انہوں نے اس طرح لہرائی کہ بھی یہ بھی ایک سمری ہے، یہ بھی اپرووڈ۔ تو ایک ان کی خاتون کابینہ کی ممبر تھیں، انہوں نے بلکہ سوال کیا ہمیں دکھا تو دیں، اس کو سنپ کر دیا گیا، اور اس طرح سے یہ بند لفافے میں کابینہ سے نکال کے کیبنٹ ڈویژن میں سیل کر دی گئی، کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور وہ پھر سیل کابینہ کے سامنے کھولی گئی اور ہم نے اس سارے معاملے کو دیکھا۔ دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس کہ جس میں پاکستان کے عوام کا 60 ارب روپیہ خان صاحب نے ڈیل کر کے ایک پرائیویٹ بندے کے اکاؤنٹ میں سیٹل کیا۔ لیکن وہ یونیورسٹی نہیں بنا رہے تھے۔ دیکھیے، یونیورسٹی بنانے کے یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ غریب عوام کے 60 ارب روپے پہ ڈاکہ ڈالیں اور اس کے ذریعے آپ پیسہ لے کے اپنی پرائیویٹ یونیورسٹی بنا لیں۔ مجھے بتائیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹی، جی پرائیویٹ یونیورسٹی، یہ ٹرسٹ بنا کے پرائیویٹ یونیورسٹی بنا رہے تھے، اور سرکاری یونیورسٹی نہیں تھی۔ ٹرسٹیز میں کوئی ماہرین تعلیم نہیں تھے؟ اس کے ٹرسٹیز میں ایک خان صاحب تھے اور ایک ان کی اہلیہ محترمہ تھی۔ اچھا، یہاں اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک شخص جو اتنی مالی بدعنوانی کر رہا ہو اور اس کے حمایتی کہیں جی یہ ہماری ریڈ لائن ہے، آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ یا تو یہ کہہ دیں کہ عمران خان صاحب آئین سے بڑے ہیں، وہ کرپشن سے بڑے ہیں۔ ایک شخص جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتا ہے کہ وہ میگا ڈاکہ ڈال رہا ہو، 60 ارب روپے کا جواب کیا خان صاحب کو نہیں دینا چاہیے کہ کس کی اتھارٹی سے انہوں نے وہ پیسہ جو پاکستان کے خزانے میں آنا تھا اس کو ایک پرائیویٹ ڈیل کے اندر ایڈجسٹ کر لیا؟ پھر دیکھیے، یہ پہلی بات نہیں ہے، فائنینشیل ٹائمز نے سٹوری شائع کی کہ انہوں نے ہسپتال کے نام پہ پیسے لے کے الیکشن میں چلائے۔ آپ شہباز شریف کے خلاف ڈیلی میل میں خبر لگواتے ہیں، وہ تو لندن کورٹ میں پہنچ جاتا ہے اپنا نام صاف کرانے کے لیے۔ خان صاحب جو اتنے مسٹر کلین ہیں، آج مہینوں گزر گئے ہیں، انہوں نے تو فائنینشیل ٹائمز کو نوٹس تک نہیں بھیجا، اس کا مطلب وہ درست تھی سٹوری۔ اچھا، یہاں پہ مجھے ایک بریک لینا ہے جی، بریک کے بعد پردہ ڈالا ہوا ہے جس میں قوم کو بیوقوف بنایا۔